واحد مذکر مؤنث منصرف اسم، جمع سالم مؤنث اسم، اور جمع مکسر جو منصرف وزن ہے آپ کا، اس پہ آپ کو تنوین ملے گی. تو وہ اسماء کی وہ کیٹیگریز جن پر تنوین آتی ہے، اب ان کی تنوین ہٹا دیں، اعراب ہلکا ہو جائے گا. میں آپ کو ہٹا کر دکھاتا ہوں. کتاب اعراب ہلکا ہو گیا. آیت، آیات، کتب، یہ اعراب ہلکا ہو گیا. اسی طرح حالت نصب میں جب یہ اسماء جائیں گے، ساتھ ساتھ اس اعراب کے سبق کو آپ نے لازماً یاد رکھنا ہے. کتابن کی حالت نصب کیا ہے؟ کتابن، آیتن، آیاتن، آیاتن، آیاتن. اس کو خاص طور پہ آپ نے ذہن میں رکھیں. جمع مؤنث سالم جو آپ کی کیٹیگری ہے، اس میں اعراب جو ہے وہ آتن اور آتن ساؤنڈ سے ظاہر ہوگا. آتن اور کتبن. حالت جر بھی لکھ لیں، پھر اکٹھا ان کا اعراب جو ہے وہ ہلکا کرتے ہیں. کتابن، آیتن، آیاتن، کتبن. حالت رفع میں اعراب ہم نے ہلکا کیا. حالت نصب میں کریں، تنوین ہٹانی ہے، ہٹائی تو جو الف لگا ہوا تھا ساتھ، وہ بھی ساتھ ہی غائب ہو گیا، کیونکہ وہ الف جو تنوین کا خاص ہے. اس میں الف ایڈ نہیں ہوتا، لہذا آیتا، آیاتی. تنوین ہٹی، الف بھی غائب ہو گیا. حالت جر میں اعراب ہلکا کریں. کتابی، آیتی، آیاتی، کتبی. دونوں طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. حالت رفع میں ایک مرتبہ اعراب ہلکا کر کے نصب اور جر میں بول دیں. جیسے آپ نے کتابن سے کتابو کیا، پھر کتابو بن گئی حالت رفع، تو کتابو، کتابہ، کتابی. آیتو، آیتا، آیتی. لیکن ذہن میں کیٹیگری رہنی چاہیے، آپ کس کیٹیگری کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ آیاتو، اب یہاں پر حالت نصب میں اسے آیاتا نہیں بولنا آپ نے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جمع سالم مؤنث میں حالت نصب جو ہے وہ دو زیر کے ساتھ ہی ظاہر کی جاتی ہے. آیاتو، آیاتی، آیاتی. کتبو، کتبہ، کتبی. تو کسی اسم کا اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں. اسماء کی وہ کیٹیگریز جن کے آخر میں تنوین آتی ہے، ان کی تنوین ہٹا دیں، اسم کا اعراب ہلکا ہو جاتا ہے. اور دوسری بات، مثنی مذکر اور مؤنث اور جمع سالم مذکر، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ان اسماء کے آخر میں نون آتا ہے. جیسے کتابن کی، کتابن کا مثنیٰ کیا بنتا ہے؟ کتابانی. حالت نصب میں کتابینی. حالت جر میں کتابینی. آیتن کا مثنیٰ آیتانی. آیتینی، آیتینی. اور جمع سالم مذکر کی بات کر لیں ساتھ ہی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کیٹیگریز میں اینڈ پر نون آتا ہے. مسلمون کی جمع سالم کیا آتی ہے؟ مسلمون. حالت نصب میں مسلمین. حالت جر میں مسلمین. تو اسماء کی وہ کیٹیگریز جن کے آخر میں نون آتا ہے، اور وہ ہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ مثنیٰ مذکر مؤنث میں آئے گا اور جمع سالم مذکر میں آئے گا. ان کا نون ہٹا دیں، اعراب ہلکا ہو جائے گا.
تو حالت رفع میں اعراب ہلکا کر رہا ہوں، کتابا، آیتا، حالت رفع میں مسلمو، نون ہٹ کے اعراب ہلکا ہو گیا. حالت نصب میں نون ہٹائیں، کتابئی. اور آپ لوگ جانتے ہیں اردو لکھنے میں کہ جب بھی یا اینڈ پر آتا ہے کسی لفظ کے تو ہم اس کو یا کی صورت میں لکھتے ہیں، یا کی شکل میں لکھیں گے. پھر ہم اس کو ایسے لکھ دیں گے کتابئی، آیتئی، مسلمی، کیونکہ نون ڈراپ کرنا ہے آپ نے. اور حالت جر میں بھی یہی کام ہوگا، نون ڈراپ کرتے. تو یہ تھا کسی بھی اسم کا اعراب ہلکا کرنے کا طریقہ. تو کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے. الحمدللہ الف لام آپ نے مضاف پر داخل نہیں کرنا اور اس کا اعراب ہلکا کرنا ہے. یہ دو باتیں ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ تعالی ہم مرکب اضافی میں مضاف کو رکھیں گے. اور کسی اسم کی حالت جر کیا ہے وہ ہم پریکٹس کافی کر چکے ہیں کہ کوئی بھی اسم حالت جر میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کی شکل کیا بنتی ہے. تو ان تین باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے سامنے جو مرکب اضافی ہے لڑکے کی کتاب، اس کو ہم کنسٹرکٹ کرتے ہیں. پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے مضاف مضاف الیہ کا تعین کرنے کے بعد کہ آپ کو ویکیبلری آپ کے علم میں ہونی چاہیے جو دو اسماء اس میں استعمال کیے گئے ہیں ان کی عربی کیا ہوتی ہے. اگر نہیں معلوم تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی. کتاب کی عربی کتابن اور لڑکے کی عربی ولدن، یہ ہمیں ویکیبلری مل جائے گی. یہ ہمارا مضاف ہے، یہ ہمارا مضاف الیہ ہے. اب ایک بات اور، کنسٹرکشن کو ہم نے معرفہ بنانا ہے یا نکرہ بنانا ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہوگا. اس کا حل ہم نے الحمدللہ نکال لیا ہے کہ جب بھی آپ کو کسی ترکیب کے شروع میں ایک، کوئی یا کچھ جیسے الفاظ نظر آئے تو وہ کنسٹرکشن نکرہ بنے گی. اگر ان میں سے کوئی لفظ آپ کو کسی کنسٹرکشن کے شروع میں نہ ملے تو وہ کنسٹرکشن معرفہ بنے گی. اب یہ کنسٹرکشن نکرہ بنے گی یا معرفہ بنے گی آپ فیصلہ کرتے، معرفہ کنسٹرکشن ہے. اب اگلی بات کہ مرکب اضافی میں کنسٹرکشن کے معرفہ ہونے کا ہم کیسے پتہ لگائیں گے، کیونکہ جو ہمارا مضاف ہے اس پہ تو ہم الف لام داخل کر ہی نہیں سکتے. ہمارا جو مضاف ہے اس پہ ہم نے الف لام کا داخلہ ممنوع کیا ہوا ہے. لہذا مرکب اضافی کنسٹرکشن کا معرفہ ہونے کا پتہ آپ کو مضاف الیہ سے چلے گا. کوئی ترکیب مرکب اضافی کی معرفہ ہے یا نکرہ ہے وہ آپ نے مضاف الیہ کو دیکھنا ہے کہ وہ مضاف الیہ آپ کا معرفہ ہے یا نکرہ ہے. لہذا اب آپ کا یہاں مضاف الیہ ولد لفظ استعمال ہو رہا ہے، لہذا اس پر آپ نے الف لام داخل کرنا ہے کیونکہ کتاب پر آپ الف لام داخل نہیں کر سکتے. بس یہ دو تین باتیں ہیں. اب اس کو کنسیڈر کریں، ہمارا مضاف ہے، اس پر الف لام داخل نہیں کیا تو اس کی شکل بنی کتابن. یہ میں نے الف لام کے بغیر استعمال کیا، پہلا شرط اس پہ پوری کر دی. دوسری شرط اس کا اعراب ہلکا کرنا ہے، کتاب ہو گیا. ولدن مضاف الیہ اس نے جانا ہے حالت جر میں، ولدن کی حالت جر کیا ہوگی؟ ولدن. ٹھیک. اب چونکہ کنسٹرکشن معرفہ ہے لہذا اس ولدن پر میں الف لام داخل کروں گا تو یہ بن جائے گا الولدی. تو کنسٹرکشن مکمل ہوگی، کتاب الولدی، لڑکے کی کتاب. کلیئر ہوگی جی؟ اگر ہماری کنسٹرکشن ہوتی کسی لڑکے کی کتاب یا ایک لڑکے کی کتاب، تو اب ہم اس ترکیب میں مضاف الیہ کو نکرہ رکھتے ہیں. لہذا ہم ولدن کو حالت جر میں سمپلی استعمال کر دیتے، کتاب ولدن، کسی لڑکے کی کتاب. تو مرکب اضافی کے معرفہ یا نکرہ ہونے کا پتہ آپ کو مضاف الیہ سے چلے